السلام علیکم، میرا نام ہے عقیل سبحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹریول ویلاگ۔ اس وقت میں شام کے دارالحکومت دمشق میں موجود ہوں۔ اس وقت ہم محی الدین ابن عربی کے مزار کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسے پاکستان میں ہوتا ہے مزارات کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بنی ہوتی ہیں دکانیں وغیرہ، ٹھیلے وغیرہ ہوتے ہیں، تو بالکل سیم ماحول لگ رہا ہے۔ باقی مزارات پہ اس طریقے کی کوئی بات نہیں تھی، تو وہ سمپل مزارات تھے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا صحیح وہ رش بھی ہے، اور لوگ جو ہے نا شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں آگے پیچھے۔ ابھی مغرب ہو چکی ہے، اس وقت شام کا ٹائم ہے، دکانیں کچھ بند ہونے والی، کچھ تو بند ہو گئی ہیں اور کچھ بند ہونے والی ہیں۔ تو یہ آ گئی جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، یہ سامنے ہم پہنچ گئے۔ پھر ایک دفعہ پھر الحمدللہ و شکر للہ لا قوت الا باللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پہ پہنچایا۔ اور چلیں آپ اندر چل کے آپ کو بتاتے ہیں، ان کی تھوڑی ہسٹری بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی کون تھے اور ان کے نام کے ساتھ محی الدین کیوں آتا ہے۔ ابن عربی ارطغرل غازی کے پیر و مرشد تھے۔ ابن عربی نے ارطغرل کو ایک تعویذ دیا تھا اور ان کی تلوار کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا اور انہیں دعا دی تھی کہ تمام علاقوں پہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی حکومت ہوگی۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے جو والد تھے وہ بہت بڑے ولی اللہ، بزرگ اور عالم دین تھے، لیکن ان کے گھر کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ احاطہ ہے، یہ جو مقام ہے شیخ اکبر ہے، اندر مسجد ہے، یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو مقام ہے شیخ اکبر ہے وہ نیچے ہے۔ تو ان کے گھر نرینہ اولاد نہ تھی، تو وہ حج پر جب گئے تو اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنکا ہر طرف بج رہا تھا۔ وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول تھی، تو حج کے فوراً بعد وہ بغداد تشریف لے گئے شیخ اکبر کے والد صاحب، اور ادھر انہوں نے عرض کی حضور غوث پاک کے بارگاہ میں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے گھر اولاد نرینہ عطا کرے۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ آپ اپنی جو پشت ہے وہ میری پشت کے ساتھ ملائیں، اور قبلہ رو کھڑے ہو کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے لیے، تو اللہ نے ان کے گھر اولاد نرینہ یعنی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی عطا کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی دعا کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ محی الدین کا نام لگتا ہے ان کے نام کے آگے۔ تو شیخ اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ ان نے بہت ساری کتابیں لکھی، فلسفہ کے اندر، علم کے اندر، یہ نہ صرف ولی اللہ تھے بلکہ یہ سائنٹسٹ بھی تھے، اور اس کے علاوہ ان کا علم الفلکیات ہو گیا، اور نحو، صرف، اور جتنے بھی علوم ہیں اس وقت کے مروجہ ان کے اوپر یہ پوری کمانڈ رکھتے تھے۔ مسجد اس اندر کی طرف ہے، آئیں آپ کو دکھاتے چلیں۔ ماشاءاللہ ادھر کوئی ذکر چل رہا ہے، اگر میں آپ کو دکھا دوں، یہ لیفٹ سائڈ پہ کچھ لوگ کوئی ذکر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہے، ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیں آپ، مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اوکے، مسجد کے نیچے بیسمنٹ میں محی الدین ابن عربی کی قبر انور موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عربی کی وفات کے بعد ان کی قبر غائب ہو گئی تھی۔ جب شہزادہ سلیم دمشق میں داخل ہوا تو ایک پرانے گھر کی دیوار گری اور حضرت ابن عربی کی قبر ظاہر ہوئی۔ ابن عربی کو تصوف میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ کا مرکزی نظریہ وحدت الوجود ہے۔ آپ نے سینکڑوں کتب تصانیف کی، ان میں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم قابل ذکر ہیں۔ یہ کتب تصوف اور اسلامی فلسفے میں سنگ میل سمجھی جاتی ہیں اور آج بھی دنیا بھر میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ابن عربی اسپین کے شہر اندلس میں پیدا ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ۔ محی الدین ابن عربی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو حروف مقطعات کا علم تھا۔ ابن عربی نے علم اور معرفت کی تلاش میں اندلس، شمالی افریقہ، بغداد، دمشق اور مکہ کا سفر کیا۔ ان اسفار کے دوران آپ نے بہت سے صوفیاء اور اولیاء سے اکتساب فیض بھی کیا۔ ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ کتاب فصوص الحکم انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے عطا ہوئی۔ ایک طرف ایک یہ تھے اور دوسری طرف ابن تیمیہ، ان کے خیالات جو یا ان کا جو ذہن تھا وہ ان کے بالکل برعکس تھا۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے، ویڈیو بنانے نہیں دیتے۔ ہم بنا رہے تھے تو ہمیں انہوں نے منع کیا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے کرتے ہیں، ویڈیو کی اجازت نہیں ہے، لیکن چلو میں نے اپنے ویورز کے لیے میں نے کہا رسک لے لیتے ہیں۔
آپ بھی حاضری لگوا لیں کہ اس وقت ہم مسجد کے اندر موجود ہیں اور نماز ادا کریں گے۔ بہت پیارا ماحول ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، بڑا پرنور ماحول ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ لا قوت الا باللہ۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان کا جو مزار مبارک ہے وہ نیچے بیسمنٹ میں ہے اور یہ اوپر مسجد تعمیر۔ یہاں پہ ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہاں سے چلتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے وی لاگ میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔